میرے پیارے بچوں، جب بھی ہم اسکول یا کالج وغیرہ سے واپس آتے ہیں تو راستے میں 100 طرح کے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں کہ گھر جا کر سب سے پہلے اس بک کا اسٹڈی کریں گے، جو سوالات چھوٹ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں تو عجیب قسم کی تھکاوٹ اور بیزاری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس طرح ہمارے سارے کے سارے پلانز درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ تو جناب، یہ ہے آپ کا چینل یور فری اکیڈیمیا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو لازمی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آپ کا بے حد شکریہ۔ تو جناب، بات ہو رہی تھی تھکاوٹ اور بیزاری کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تھکاوٹ آج کے دور کا ایک سیریس ایشو ہے۔ اس میں طلبہ ہی شامل ہی نہیں بلکہ ہر طبقے کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جرمنی کے ڈاکٹروں کے ایک سروے کے مطابق 50% ڈاکٹر بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ شاید اس دور کا ماحول ہی ایسا ہے جس میں انسان کا دماغ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ زندگی کا پہیہ ہے ہی ایسا کہ اسے آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارا دماغ تازگی محسوس کر ہی نہیں پاتا، ہمارے دماغ کی بتی روشن ہی نہیں ہوتی، ہمارے جسم کو چلانے والی بیٹری مکمل طور پر چارج ہی نہیں ہو پاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے، اس کی مین ریزن کیا ہے، اور کبھی کبھار یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ان سارے ایشوز کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر انسان میں تھکاوٹ کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوں گی، ظاہر ہے پھر ان سے نپٹنے کا طریقہ بھی ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہی ہوگا۔ آپ اتنے انٹیلیجنٹ تو ہیں کہ ان باتوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ کچھ ایسی ایڈوائسز جو سب کو فائدہ دے سکتی ہیں، آپ ان پر عمل کر کے 80% تک چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور باقی رہ گئی 20% وہ آپ کو خود ہی وجہ ڈھونڈنی ہوگی اور اسے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی ول پاور کا استعمال کرنا ہوگا۔ 2 منٹ کی خاموشی۔ پڑھائی کے آغاز سے 2 منٹ پہلے جناب بالکل خاموش کھڑے ہو کر کتابوں کو بے چینی اور اکتاہٹ کی بجائے خوش دلی توجہ اور دلچسپی سے ہاتھوں میں پکڑیے، لیکن خوابوں میں نہ کھو جائیے بلکہ اونچی آواز میں یہ بولے، انشاءاللہ اب یہ کام کمپلیٹ کر کے ہی اٹھوں گا۔ یہ الفاظ آپ کو رائٹ ٹریک پر چلانے کے لیے کافی ہوں گے، یعنی پکا ارادہ کر کے اپنے آپ سے وعدہ کر کے بیٹھ جائیے پڑھنے۔ اسٹاپ سٹنگ فار اے لانگ ٹائم، یعنی جس جگہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا ہے اس جگہ پر جڑ کر کئی گھنٹے مت بیٹھیں، اپنی جگہ تبدیل کرتے رہیں۔ پہلے اگر آپ نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر پڑھائی کی ہے تو آئی پریفر کہ نیکسٹ آدھا گھنٹہ آپ کھڑے ہو کر پڑھائی کر لیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی کمر کو بھی ریلیکسیشن ملے گی اور بوریت بھی ختم ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ لکھنے والے کام کو بیٹھ کے کر لیں، جب لرننگ کی باری آئے تو کھڑے ہو کر لرن کر لیں، اور جب ریویژن کی باری آئے تو کتاب بند کر لیں اور روم میں ہلکی سی آنکھیں بند کریں اور پھرتے ہوئے ریویژن شروع کریں۔ اس طریقے پر عمل کریں، دیکھنا کیسے اکتاہٹ اور بیزاری روم سے باہر بھاگے گی۔ ہائیڈریٹ یور سیلف۔ ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن فزیکل انرجی کو چوس لیتی ہے۔ پانی کا استعمال کم کرنا بھی تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ سردیوں میں بچے ویسے بھی پانی کم ہی پیتے ہیں، اس لیے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب پانی کمی باڈی میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی باڈی میں جان نہیں رہے گی، انسان ایکٹیو نہیں رہے گا، تو پڑھائی کیا کسی کام کو بھی کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سٹریس کرتی ہوں کہ بے شک سردی ہو یا گرمی، کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی آپ کو پینا ہی ہے۔ اگر آپ نے ایکٹیو ہو کر پڑھائی کرنی ہے تو یہ آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ایکسرسائز۔ روزانہ 30 منٹ کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز آپ کو ایکٹیو رکھے گی۔ اسکول کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ٹائرنگ ہوتا ہے، یہ تھکن سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ ایکسرسائز سے انسانی جسم دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے، اس لیے طلبہ کو اپنی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، ورزش کو معمول بنائیں اور نئے جوش و ولولے سے پڑھائی کو جاری رکھیں۔ اکتاہٹ اور بیزاری کو کھڑکی سے باہر پھینک دیں۔ مناسب چائے اور کافی کا استعمال۔ اکتاہٹ، بیزاری اور سستی کو بھگانے کے لیے چائے اور کافی بھی مناسب مقدار یعنی لمیٹڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 60% کیفین پودوں میں ہوتا ہے۔ ان پودوں سے کیفین حاصل کر کے کافی بنائی جاتی ہے۔ کیفین ہمارے جسم میں شامل ہو کر سارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ یہ ہمارے برین میں پہنچ کر ان نیورونز پر اثر کرتا ہے جو ہماری باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھائی کے دوران نیند کا غلبہ ہے، اس سے نیند ختم ہو جائے گی۔ چائے میں کافی سے البتہ کم کیفین ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس کا اثر 3 سے 4 گھنٹے تک ہی رہتا ہے۔ اس لیے جس وقت آپ کا سونے کا ارادہ ہو اسے کچھ گھنٹے پہلے اس کا استعمال نہ کریں، ورنہ نیند نہیں آئے گی، اور جب نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کا اگلا دن ڈیفینیٹلی نیند کی کمی کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہوگا۔
تو اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بچوں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ تھکاوٹ وغیرہ کا تعلق نیند سے بھی ہوتا ہے. جب نیند کی کمی ہوگی تو کسی بھی کام پر ہمارا رد عمل سست ہو جاتا ہے اور ہماری کارکردگی پر نیگیٹو ایفیکٹس پڑتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے توجہ. میرے خیال میں ان سب سے اہم چیز توجہ ہی ہے. وہ کام جو ہم توجہ سے نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے سستی، تھکاوٹ اور بیزاری کا باعث بنے گا. کہا جاتا ہے ایک آدمی اپنے کام میں مشغول تھا. اس کا چھوٹا بیٹا اسے کام میں بار بار ڈسٹربنس کریٹ کر رہا تھا. آدمی نے اسے بزی رکھنے کے لیے ٹیبل پر پڑے ہوئے ایک نقشے کو اٹھا کر پھاڑا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے جوڑ کر دکھاؤ. اب آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کم از کم 3-4 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، لیکن بچوں اس کے بیٹے نے 15 منٹ میں ہی وہ نقشہ دوبارہ سے جوڑ دیا. باپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جب آپ نقشہ پھاڑ رہے تھے تو میں نے اس کے پیچھے بنی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھا تھا، تو اس لیے جوڑنے میں آسانی ہوگی. یعنی ثابت ہوا کہ توجہ سے کیا گیا کام جلدی کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے اور اکتاہٹ بھی فیل نہیں ہوتی. اب جلدی سے اگر میں ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں بتاؤں آپ کو. حرکت میں برکت ہے. کم از کم 8 گلاس پانی، 1 گلاس دودھ، ہلکی ورزش، پھلوں کا استعمال، جنک فوڈ سے توبہ، سستی اور کاہلی کے خلاف اعلان جہاد، کم از کم 6 گھنٹے کی نیند. اوکے بچوں، آخر میں اگر میں آپ کو اپنا ایک بہت بہترین ٹرک بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی میں اسٹڈی کے دوران اکتاہٹ یا بیزاری محسوس کرتی تھی تو بچوں میں 1 گلاس نیم گرم پانی کا لیتی تھی، اس میں 1 عدد لیمو ڈالتی تھی اور 1 چمچ اصلی والے شہد کا ڈالتی تھی اور پی لیتی تھی. میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ تھکاوٹ فیل کر رہے ہیں یا فریش ہونا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکا آپ بھی آزما کر دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ ایسے فریش اور ایکٹیو ہو جائیں گے جیسے 8 گھنٹے کی نیند کے بعد. اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ. سوری اہم بات تو میں بھول ہی گئی. اگر بچوں آپ کو ان تمام باتوں کو فالو کرنے میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو اپنے والدین سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سیریس ہیلتھ ایشوز نہ ہوں اور فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اوکے، ایک دفعہ سے پھر اللہ حافظ. کل ملتے ہیں ایک نئی اچھی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.